السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دا کیپچر۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا، کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کی اکانومی، ان کی پاپولیشن اور باقی جو ان کے شہریوں کو مختلف کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہوئے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کوریا ایک ہی ملک تھا، لیکن آزادی کے بعد یہ دو ملک بنے، ایک کوریا بنا نارتھ کوریا، ایک ساؤتھ کوریا بنا۔ تاریخی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو کوریا پہ کبھی جاپان اپنا حق جتاتا اور کبھی چین، کیونکہ ان کے جو سرحدیں ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں، لیکن آخر کار ورلڈ وار 2 کے بعد کوریا نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بنا۔ اب ان کی آبادی کے لحاظ سے بات کی جائے تو ساؤتھ کوریا کی آبادی 5 کروڑ اور نارتھ کوریا کی آبادی صرف اور صرف 2.5 کروڑ ہے۔ نارتھ کوریا میں بادشاہت کا نظام ہے، ٹوٹلی ڈکٹیٹرشپ۔ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی اکانومی کی بات کی جائے تو دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہی اکانومی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ساؤتھ کوریا کی اکانومی بہت مضبوط ہے اور نارتھ کوریا کی اکانومی اتنی ہی غیر مستحکم ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کی بات کی جائے تو ساؤتھ کوریا کے تعلقات بہت ہی مضبوط ہیں، جبکہ نارتھ کوریا کسی بھی دوسرے ملک سے کوئی تعلقات رکھتا ہی نہیں ہے، نہ ہی خود رکھتا ہے، نہ ہی اپنے شہریوں کو رکھنے دیتا ہے۔ بات کی جائے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں حکومتوں کی تو ساؤتھ کوریا میں تو پراپر ایک ڈیموکریسی ہے، لیکن نارتھ کوریا میں اس کے بالکل مختلف ہے۔ وہاں پہ حکومت نسل در نسل چلتی آ رہی ہے، پراپر ایک ڈکٹیٹرشپ والا نظام ہے۔ نارتھ کوریا میں اب تک تیسری نسل ہے جو حکومت کر رہی ہے، لیکن ساؤتھ کوریا میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں کی اکانومی کو دیکھا جائے، وہاں کی اگر رولز دیکھے جائیں، وہاں کے شہریوں کے پاس جو حقوق ہیں وہ دیکھے جائیں تو بالکل ان کے پاس بہت ہی مضبوط نظام ہے۔ موجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو نارتھ کوریا میں انٹرنیشنل میڈیا تک رسائی ہی نہیں ہے ان کے شہریوں کے پاس، نہ ہی سوشل میڈیا تک رسائی ہے، بالکل ایک جیل نما کیفیت ہے وہاں کے شہریوں کی۔ یہ بھی بہت ہی مختلف سا ایک دیکھا گیا ہے کہ اگر وہاں پہ کسی دوسرے ملک سے کسی کو آنے ہی نہیں دیتے، اور اگر کوئی آئے وہاں پہ تو وہ اجازت لے کے آتا ہے، اور دوسرا اگر وہاں پہ وہ ان کے جو گزشتہ صدر گزر چکے ہیں ان کی مجسموں کی اگر تصویر لی جائے تو وہ مکمل تصویر ہی لیں گے۔ اگر ان کے مجسموں کی تصویر کو کراپ کرتا ہے تو اس پہ بہت ہی سخت قوانین موجود ہیں، اور یہ صرف قوانین موجود ہی نہیں ہیں، ان پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ وہاں پہ قید ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ان مجسموں کی یا تو مکمل تصویر نہیں لی، اگر لی ہے تو ان کو کراپ کر دی ہے۔ پڑھائی پہ بات کی جائے تو وہاں پہ سرے سے کوئی تعلیم موجود ہی نہیں ہے، اگر موجود ہے تو وہ صرف حکومت جس کو جس طرح سے اجازت دے گی وہ اس طرح سے تعلیم لے سکے گا، اس کے علاوہ پراپر کوئی ایجوکیشن کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ اور اگر کسی کو غیر ملک سفر کرنا ہے تو وہ حکومت کی اجازت کے بغیر بالکل بھی سفر نہیں کر سکتا۔ وہاں کے بہت ہی گنے چنے ہی کہہ لیجئے کہ لوگ ہیں جن کو وہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ باہر کا ٹور کر سکتے ہیں یا باہر جا سکتے ہیں، اور ان کے ملک میں بھی گنے چنے لوگ ہی آ سکتے ہیں، وہ بھی بہت ہی سخت قوانین پہ عمل درآمد کرنے کے بعد۔ نارتھ کوریا کی جو آرمی ہے وہی ہی ان کا غرور ہے۔ نارتھ کوریا کے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ صرف اور صرف ان کی بہت ہی مضبوط آرمی ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اگر سال کی بات کی جائے تو ہمارا کیلنڈر 2023 چل رہا ہے، لیکن اگر نارتھ کوریا میں بات کی جائے تو وہ اس کے بالکل برعکس ہے، وہاں پہ 112واں سال چل رہا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے ان کی تعلیم، ان کی اپنے لوگوں پہ جس طرح کے وہ اپنے لوگوں کو حقوق تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقوق دیتے ہیں، تو ہر چیز بالکل باہری دنیا سے مختلف ہے۔ ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے لاز ہیں، ان کا اپنا کیلنڈر ہے، ان کے اپنے تہوار ہیں، اور اگر ہم یہاں پہ ان کے مزید رولز کی بات کریں تو وہ بھی کچھ عجیب ہی ہیں۔ نام کی بات کر لیں تو وہاں پہ نام رکھنے پہ بھی پابندی ہے، جو ان کا موجودہ صدر ہے جس کا نام کیم جونگ ان ہے، تو وہاں کے شہریوں کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیم جونگ ان کے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تہواروں کی بات کر لیں تو تہواروں میں وہ باقی دن تو تہوار منا سکتے ہیں، لیکن 8 جولائی اور 17 دسمبر کو ان پہ تہوار کسی قسم کا بھی تہوار منانے میں پابندی ہے، کیونکہ 8 جولائی اور 17 دسمبر کو کیم جونگ ان کے باپ اور دادا کی وفات ہوئی تھی، تو اس وجہ سے ان کے شہریوں پہ پابندی ہے کہ وہ ان 2 دن کوئی بھی اپنا تہوار سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ مذہب کی بات کر لیں تو وہاں پہ مذہب پہ بھی پابندی ہے، وہاں پہ اگر کسی کو سپریم کہا جائے تو وہ صرف اور صرف جو ان کا موجودہ صدر ہے یا جو صدر ان کے گزر چکے ہیں وہ ہی سپریم ہے، اور انہیں کو ہی پوجا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ اپنے صدر کو ہی پوجتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی
پوجتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مذہب ان کو اپنانے کی اجازت بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا صدر ہے وہ ہی سپریم ہے اور اس کے پاس ایسی پاورز ہیں جس میں وہ اسپیشلی ذکر کرتے ہیں موسم کو تبدیل کرنے کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کم جونگ ان کے پاس پاور ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی موسم تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے، وہاں پہ گھروں کے بھی کلر مخصوص ہیں۔ جی ہاں، وہاں کے شہری اپنے گھروں کو صرف اور صرف براؤن کلر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کلر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عام لوگوں کے پاس کار موجود ہی نہیں ہے۔ کار اگر وہ کسی کو اتنی دیتے ہیں اجازت تو وہ گنے چنے لوگ ہیں جو کار رکھ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی کار رکھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بیکورڈ ملک ہے اور کتنا زیادہ انہوں نے اپنے شہریوں پہ جبر کیا ہوا ہے اور کتنے ظلم کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے شہریوں کو نہ باہری دنیا تک رسائی حاصل کرنے دیتے ہیں، نہ ہی کوئی میڈیا تک۔ آپ یہ سن کے بھی حیران ہوں گے کہ وہاں پہ ہے حکومت نے صرف اور صرف 28 ہیئر اسٹائل انٹروڈیوس کرائے ہیں، 18 میل کے لیے اور 10 فیمیلز کے لیے۔ ان ہیئر اسٹائلز کے علاوہ کوئی بھی شہری کوئی دوسرا ہیئر اسٹائل اپنا ہی نہیں سکتا۔ اگر تو کوئی بھی اس لاء کی پاسداری نہیں کرتا وہاں پہ تو ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے دیکھا جائے وہ بلیو کلر کی جینز بھی نہیں پہن سکتے۔ وہاں کے شہریوں پہ تو یہ پابندی ہے ہی، لیکن اگر کوئی باہری ملک سے کوئی بھی آتا ہے تو اس کو اس خاص پابندی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اب آ جاتے ہیں 3 جنریشن رول پہ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر تو ان کا شہری کوئی بھی کرائم کمٹ کرتا ہے، اس کی سزا اس کے باپ، دادا اور بیٹے تک 3 جنریشنز کو فیس کر پڑیں گی۔ ٹی وی چینلز کی بات کر لیں تو وہاں پہ صرف اور صرف 3 ٹی وی چینلز ہیں۔ ان ٹی وی چینلز پہ حکومت کی پالیسیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور صرف تعریفوں کے بارے میں ہی بات کی جاتی ہے۔ کم جونگ ان کی تعریف کی جائے گی یا اس کی حکومت کی پالیسیز کے بارے میں۔ باقی باہری دنیا کی کوئی بھی خبر دی ہی نہیں جاتی ان چینلز پہ۔ ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ رہی ہماری آج کی ویڈیو۔ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔